اچھا، ہماری گفتگو جو پہنچی تھی فی غایت المراد الاقوال، ہاں، اختلف الاصحاب ہو گیا تھا، والمراد بالفضولی. ہماری گفتگو یہاں پہ پہنچی ہے کہ والمراد بالفضولی کما ذکرہ الشہید قدس سرہ هو الکامل المالک للتصرف ولو کان غاصبا. اچھا، یہاں پہ ابھی جو ہے وہ گفتگو شروع کر رہے ہیں باقاعدہ گفتگو کا. پہلے تو فقط یہ وضاحت کی کہ بعض لوگوں کی مراد کیا ہوتی ہے کہ بے فضولی باطل ہے، صحیح نہیں ہے، اس کی فقط یہ وضاحت کی. ابھی باقاعدہ جو ہے وہ رسمی طور پہ گفتگو کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے کہ جس میں یہ سب سے پہلے بیان کریں گے کہ فضولی کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب بھی آپ کسی چیز میں مفردات کی تشریح کرتے ہیں کہ اس لفظ کا اور اس اصطلاح کا آپ کے یہاں کیا مطلب ہے، تو وہ دو طرح کے مطلب کیا ہے وہاں پہ بیان کیے جاتے ہیں. ایک مطلب ڈکشنری میں کیا ہے، عربی ڈکشنری میں، جس سے ہم کیا کہتے ہیں، تعریف لغوی. ٹھیک ہے، یعنی معنی لغوی اس کا بیان کرنا ہوتا ہے. اور دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈکشنری کو چھوڑیں، آپ بتائیں کہ اس علم والے، یہ علم اصول والے ہیں یا منطق والے ہیں یا فلسفہ والے ہیں یا علم فقہ والے ہیں، یہ جب اس لفظ کو اور اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں تو ان کی اس سے کیا مراد ہوتی ہے. یعنی اس کی چھوٹی سی مثال دے دوں کہ لفظ تقلید اگر ڈکشنری میں جائیں تو اس کے اور مطلب ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب فقہ میں آ جائیں، فقہا اس کی کیا تفسیر کرتے ہیں تو اس کے کیا ہیں، اور مطلب ہیں. لہٰذا آپ ایک ہی لفظ کو ڈکشنری کی بنیاد پہ اگلے کے اوپر اعتراض کریں کہ ڈکشنری میں تو اس کا یہ معنی لکھا ہوا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، وہ ڈکشنری والا مطلب ہے. فقہا اس سے کیا مطلب لیتے ہیں وہ آپ ان کی فقہ کی کتابوں میں پڑھیں، وہ اس کی کیا ڈیفینیشن کرتے ہیں. تو لہٰذا کیا ہے، ہر چیز کی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک کو ہم اصطلاح لغوی کہتے ہیں اور ایک کو کیا ہے، اصطلاح علمی کہتے ہیں، کہ جو اس علم کی کیا اصطلاح ہے اور اس کو منطق مظفر میں مباحث الفاظ میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ کسی بھی لفظ کی جو معنی اور شرح ہوتی ہے وہ کتنے طرح کی کیا ہوتی ہے، تعریف اسمی اور شرح اسمی، یہ وہاں پہ یہ ساری بحث ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ شیخ انصاری علیہ الرحمہ یہاں پہ بے فضولی کی جو الفضولی کی جو تعریف کرتے ہیں وہ لغوی نہیں کرتے. لغوی کا ہم نے ذکر کی تھی کہ یہ جو فضول کا لفظ ہے، اس کے آخر پہ آپ یا نسبت لگاتے ہیں تو فضولیون بن جاتا ہے. تو یہ بندے کی طرف نسبت ہے کہ ایک بندہ جو بیکار ہے اور غیر متعلق ہے اس چیز سے، اگر وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس بندے کو کیا کہتے ہیں، فضولی کہتے ہیں. اچھا، یہاں پہ یہ دو تعریفیں ذکر کریں گے. ایک اپنی جو ہے وہ شیعہ کی تعریف ذکر کریں گے علماء کی، اور ایک ہے اہل سنت کے کچھ لوگوں کی تعریف یہاں پہ ذکر کریں گے. پہلے جو تعریف ذکر کرتے ہیں شیعوں میں سے وہ شہید اول کی تعریف ہے غایۃ المرام میں. وہ تعریف کیا ہے، الفضولی کسے کہتے ہیں، ہوا فضولی وہ بندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الکامل جو کامل ہے. ٹھیک ہے، اب کامل سے مراد یہاں پہ معصوم نہیں ہے، کامل سے مراد یہ ہے کہ یعنی بے کے اندر جس بندے کی شرائط ہوتی ہیں وہ شرائط ساری رکھتا ہے، بالغ ہے، عاقل ہے. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے یہ بالغ اور عاقل یہ شرطیں ہوتی ہیں. قدرت ہے، مجبور نہیں کیا، یہ شرائط ہوتی ہیں کہ وہ آزاد ہے، جی غلام نہیں ہے. یہ جو کامل ہوتا ہے الغیر المالک للتصرف. پہلی چیز کیا ہے کہ ایک ایسا کامل انسان کہ جو ہے تو ہر حوالے سے کامل، اس کے اندر شرائط مکمل ہیں، لیکن فقط یہ مشکل پیش آ رہی ہے. وہ کون سی ہے کہ غیر المالک للتصرف، کہ وہ اس چیز کے اندر جو تصرف ہے نا اس کا وہ مالک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ فضولی کی تعریف کی، هو الکامل الغیر المالک للتصرف، تصرف کا مالک نہیں ہے. اچھا، اس چیز کو سمجھنے والی بات ہے. آپ نے اوپر عبارت پڑھی شیخ انصاری رحمہ کی کہ مالکین او معزونین من المالک، وہاں پہ مالک کہہ کے چھوڑ دینا. اب مالک سے کیا مراد ہے، ہم مالک کی کیا، ہم اس دن شرح بیان کر رہے تھے کہ مالک کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بندہ چیز کا جو مالک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے عربی میں کیا کہتے ہیں، مالکن للعین، عین کا مالک، عین کا مالک چیز کے مالک. جیسے میں مثلا موبائل کے مالک ہوں، آپ اس کتابوں کے مالک ہیں، مالک للعین. مالک للعین کے مقابلے میں کیا ہے، مالک للتصرف، جو تصرف کا مالک ہے. ہوتا کیا ہے کہ جو بندہ بھی عین کا مالک ہوتا ہے وہ یقیناً اس کے اندر تصرف کا بھی کیا ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے. لیکن جو بندہ بھی تصرف کا مالک ہو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عین کا بھی مالک ہو. ٹھیک ہے، آپ کے پاس بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں کہ والد جو اپنے بچے کے مال میں تصرف کر رہا ہے، والد اس بچے کے مال کا مالک نہیں ہے، کہ وہ تو بچے کو گفٹ اور عیدی ملی ہے، اس والد کو تو نہیں ملی، تو بچہ اس کا مالک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ والد کو جو اختیار ملا ہے
اور والد کو جو ملک ملی ہے وہ عین کی ملک نہیں ملی، فقط کس کی ملک ملی ہے؟ تصرف کی کیا ملک ملی ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں کہ مالک تصرف کا، یعنی والد جو ہے وہ تصرف کا کیا ہو گیا؟ مالک بن گیا. اب آپ ایک ایسی مثال بھی لے کر آئیں کہ ایک بندہ چیز کا مالک ہو لیکن وہ تصرف کا مالک نہ ہو. ٹھیک ہے، یہی بچے کی مثال لے لیں. بچہ اس چیز کا مالک ہے لیکن تصرف کا مالک نہیں ہے. اس کے لیے اپنے مال میں تصرف کرنا کیا ہے؟ ممنوع ہے، جائز نہیں ہے. چلیں یہ تو آپ نے نابالغ کی مثال لے لی، اس کے اوپر احکام نہیں آتے. ایک بالغ کی مثال لے لیتے ہیں. ایک بالغ انسان ہے لیکن وہ کیا ہے؟ سفیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، سفیہ یعنی کہ اپنے معاملات میں صحیح تصرف نہیں کرتا، پیسے ضائع کرتا ہے. تو قرآن مجید میں ہے کہ لا تؤتوا اموالکم السفہاء، کہ اپنے مال کے سفیہ لوگوں کو نہ دو. تو یہ منع کر دیا کہ سفیہ جو ہے وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا. تو اب یہاں پہ سفیہ بالغ ہے، ٹھیک ہے، پاگل بھی نہیں ہے، وہ اسے پاگل تو نہیں کہتے، بالغ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مالک ہے اپنی چیز کا، لیکن تصرف اسے کیا منع کر دیا گیا. یہ منہاج الصالحین میں ہے، کتاب الحجر آپ پڑھتے ہیں کہ جہاں پہ پابندی لگتی ہے کچھ لوگوں کے اوپر. ان میں سے ایک سفیہ ہے. ایک مفلس بھی ہوتا ہے کہ جس نے اتنے زیادہ قرض لیے کہ اب جو ہے وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا. تو اشارے جو ہے وہ جو قاضی ہے اس کے اوپر پابندی لگا دیتا ہے کہ ابھی تم جو ہے وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے. تمہارے اپنے مال میں تصرف کرنا موقوف ہے. تمہارے جو افراد ہیں قرض دہندان، وہ کیا ہے؟ تمہیں پرمیشن دیں، اجازت دیں. وہ الغرماء نہیں کہتے ہیں کہ غرماء اگر تمہیں کیا ہے اجازت دیں گے تو پھر تم کیا کر سکتے ہو؟ تصرف کر سکتے ہو. تو اب یہ جو مفلس بندہ ہے، مفلس کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنی گھر کا مالک ہے، اپنی گاڑی کا مالک ہے، جو ایسے تھوڑے بہت پڑے ہیں اس کا یہ مالک ہے، لیکن اس میں تصرف اس کے لیے ممنوع ہو گیا. اگر جن لوگوں کو قرض دیا وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں تصرف کر لیں، تو ٹھیک ہے، تصرف حلال ہو جائے گا. اگر وہ اجازت نہیں گے تو تصرف اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. اب یہاں پہ بندہ مالک ہے چیز کا لیکن تصرف کیا ہے؟ اس کا مالک نہیں ہے. دو مثالیں ہوں گی سفیہ اور مفلس کی. اسی طریقے سے بچے کی ایک مثال آپ کو دے دی. اسی طریقے سے مجنون کیا مثال لیں کہ ایک بندہ مجنون ہو گیا تو اب وہ مال کے اس مالک ہے، مالک ہے لیکن تصرف کا کیا ہے؟ مالک نہیں ہے. تو لہذا فضولی سے کیا مراد ہوتا ہے کہ جو تصرف کا مالک نہ ہو. اب تصرف کا مالک نہ ہو چاہے وہ عین کا مالک ہو، ٹھیک ہے، عین کا مالک ہو، اس میں فرق نہیں پڑتا. اب یہاں پہ دیکھیں بالکل شروع میں آ جائیں کہ شروع میں آپ نے کیا کہا تھا کہ ان یکون مالکین، کہ وہ دونوں مالک ہونے چاہیے چیز کے. تو آپ نے اس سے بے فضولی کہا کہ اگر چیز کا بندہ مالک نہیں ہوگا، جبکہ یہاں پہ شہید اول کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مالک چیز کے مالک ہونے کی بات نہیں ہے، بات کس کی ہے؟ تصرف کے مالک ہونے کی بات ہے. تو اب ہم سوال اٹھائیں گے کہ کیا شہید اول کی جو تعریف ہے، یہ مصنف نے جو اوپر تعریف کی تھی ان یکون مالکین، اس سے کیا ٹکرا رہی ہے یا نہیں ٹکرا رہی؟ آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ سوال واضح ہے. مصنف نے کیا کہا کہ مالک ہونے چیز کے، جبکہ شہید نے کیا کہا کہ نہیں بھی چیز کے مالک ہونا ضروری نہیں ہے. اصل جو اہم نقطہ ہے کہ وہ تصرف کے مالک ہوں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ چیزوں کے مالک ہوتے ہیں لیکن ان کی بے فضولی ہے. بے فضولی کیوں ہے؟ کیونکہ شریعت نے اجازت نہیں دی تصرف کرنے کی. تو مصنف نے تو کہہ دیا چیز کا مالک ہو، جبکہ شہید نے کیا کہا کہ نہیں، چیز کا مالک نہ ہو بلکہ تصرف کا مالک ہو. تو دونوں میں ٹکراؤ ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ مصنف نے تو بعنوان شرط بیان کیا تھا نا، تعریف تو نہیں کی تھی نا. تعریف تو نہیں کی تھی لیکن فاقد الفضولی کہہ دیا نا. اوپر یہ کہا کہ شروط ہیں، فاقد الفضولی، نتیجہ یہ نکالا. اس سے سمجھ تو یہ آ رہی ہے نا مالکین. لیکن مصنف نے بھی تو کہا کہ لا یصح. نہیں، مالک تو کہا نا، مالک کی بات تو کی. دیکھیں یہاں پہ ہم کہیں گے کہ ابھی جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ کے مغالطہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ مصنف نے یہ کہا ہے کہ چیز کا مالک ہو، تو آپ فوراً مجھے پکڑیں کہ مصنف نے کہاں کیا ہے کہ چیز کا مالک ہو. مصنف نے فقط یہ کہا مالک ہو. یہ آپ نے کہاں سے نکالا کہ عین کا مالک ہو سکتا ہے مصنف کی مراد بھی کیا ہو؟ تصرف کا مالک ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم تعبیر نکال رہے ہیں کہ اس چیز کا مالک ہو، یہ تو ہم خود اپنی طرف سے چیز ایڈ کر رہے ہیں نا. مصنف نے تو مطلقاً کہا کہ مالکین ہو، اور ہو سکتا ہے ان کی مراد کیا ہو؟ مالک کے تصرف ہو. چیز کا مالک نہ ان کی مراد ہو، ان کی مراد ہو تصرف کا مالک ہو. یعنی جو بندہ تصرف کا مالک نہیں ہے اگر وہ بے کرتا ہے تو اس بے کو مصنف کیا کہیں گے؟ فضولی کہیں گے. ایک صفی بندہ اگر بے کر رہا ہے تو وہ بے کیا ہو جائے گی؟ اس کی فضولی ہو جائے گی. یعنی ایک بندے نے اپنا گھر اور موبائل بیچ دیا، بعد میں بندوں نے آ کے بتایا بھی اس بندے کو تو اپنے مال میں تصرف کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو ایسے فضول خرچی کرتے رہتے ہیں، تو آپ کی بے باطل ہے، موبائل واپس کرو. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ بندہ تو بھی مالک ہے، اپنا موبائل کا مالک ہے نہیں. کہیں گے مالک ہے لیکن یہ بے فضولی ہو گیا. کیوں فضولی ہو گیا؟ کیونکہ یہ تصرف کا مالک نہیں ہے. تو آپ کہیں گے نہیں جی وہ تو شیخ اعظم نے تو کیا لکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ مالک ہو، اگر مالک نہیں ہوگا تو پھر عقد فضولی بنے گا. تو ہم کہیں گے نہیں، ان کی مراد مالک سے کیا ہے؟
مالک کے تصرف ان کی مراد ہے۔ کیوں ان کی مراد مالک تصرف ہے؟ کیوں جب انہوں نے بے فضولی کی تعریف رسماً شروع کی تو انہوں نے سب سے پہلے کس کی تعریف ذکر کی؟ شہید کی تعریف ذکر کی، اور شہید کی تعریف میں کیا ہے؟ مالک للتصرف کی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب یہ دیکھیں پیپر میں سوال آتا ہے کہ مالک للتصرف کی آپ تشریح کریں، ٹھیک ہے، تو اب آپ یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ آپ کہیں گے ایک مالک عین ہوتا ہے، ایک مالک تصرف ہوتا ہے، مالک عین اور مالک تصرف میں کیا نسبت ہے؟ عام خاص منواج کی نسبت دیں گے، پھر آپ مثالیں ذکر کریں گے کہ بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ جو چیزوں کے مالک ہیں لیکن تصرف کے مالک نہیں ہیں، پھر ادھر سے مثالیں ذکر کریں گے کہ بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ جو تصرف کے مالک ہیں لیکن چیزوں کے مالک نہیں ہیں۔ تو اصل بے فضولی کب بنتی ہے؟ کہ جب انسان چیز کا مالک نہ ہو یا جب انسان تصرف کا مالک نہ ہو۔ تو آپ کہیں گے کہ بے فضولی تب بنتی ہے کہ جب انسان تصرف کا مالک نہ ہو، چاہے چیز کا مالک ہوتا رہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہماری فقہ میں ایک بندہ اگر اپنی چیز کو بیچے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ عقد فضولی بن جاتا ہے۔ کس صورت میں؟ کہ جب وہ اپنی ایسی چیز کو بیچ رہا ہے کہ شریعت کی طرف سے وہ کیا ہے؟ محجور علیہ ہے، حجر اور پابندی اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، تصرف نہیں کر سکتا، تو پھر یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ بے فضولی میں داخل ہو جائے گا۔ اچھا آگے ایک تعبیر کیا استعمال کی؟ ولو کان غاصباً، اگرچہ وہ جو غیر مالک للتصرف ہے وہ کیا ہو؟ غاصب بھی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ جو لفظ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جب آپ نے کہہ دیا کہ تصرف کا مالک نہیں ہے تو غاصب بھی کیا ہوتا ہے؟ تصرف کا مالک نہیں ہوتا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ کچھ علماء نے، جس میں سے علامہ کے ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جب اپنی کتاب میں لکھا تو انہوں نے کہا کہ بیع الفضولی والغاصب، والغاصب لکھ کے غاصب کو الگ ذکر کیا، تو یہاں سے انہوں نے سمجھا کہ بھی ان کی نگاہ میں جو ہے وہ غاصب جو ہے وہ بے فضولی کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک الگ طرح کی بحث ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، شہید کیا کہہ رہے ہیں کہ ولو کان غاصباً، اگرچہ وہ جو تصرف کا مالک نہیں ہے وہ غاصب ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی ہم کس میں انٹر کریں گے؟ بے فضولی میں انٹر کریں گے، اس کو بھی تصرف کا، اس کو بھی چونکہ تصرف کا حق نہیں ہے، لہٰذا اس میں کوئی الگ کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ واضح یہ تعریف ہمارے سامنے آ گئی۔ اچھا جی، وفی کلام بعض العامہ، اور بعض جو عامہ ہیں ان کے کلام کی تعریف دیکھیے گا، پھر دیکھیے گا فرق کہاں پہ ہے۔ عامہ یعنی اہل سنت کہ ان الفضولی العاقد، فضولی کیا ہوتا ہے؟ وہ عقد پڑھنے والا بندہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ فضولی شہید بھی کیا ہے؟ اس بندے کو کہہ رہے ہیں، الکامل اس بندے کو فضولی کہہ رہے ہیں، اور عامہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی بندے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فضولی کہہ رہے ہیں۔ العاقد جو ایگریمنٹ کرنے والا ہے، بلا اذن من، اس بندے کی اجازت کے بغیر، کہ من یحتاج الی اذنہ، کہ جس کے اذن کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے اذن کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اس کے اذن کے بغیر کوئی عقد ہو جائے تو وہ بے فضولی بن جاتی ہے، وہ بندہ کیا بنتا ہے؟ فضولی بنتا ہے، اور اس بندے کی بے کیا بنے گی؟ فضولی بنے گی، ٹھیک ہے جی۔ دونوں تو ایک ہی شے، ہاں دونوں میں کیا فرق ہے جی؟ کوئی فرق نکال سکتے ہیں؟ یہ جو بعض عامہ کی تعریف ہے، اس میں اگر ایک بندہ جو ہے وہ اپنی چیز کو بیچتا ہے تو وہ کس میں آئے گی؟ وہ اس سے خارج ہو جائے گی نا۔ اپنی چیز کو اگر بیچا تو وہ اس میں تو کسی کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے نا اپنی چیز کو بیچنے میں، اگر وہ محجور علیہ نہیں ہے شریعت کی طرف سے۔ شریعت کی طرف سے ایک بندے کے اوپر پابندی نہیں لگی، یعنی صفی اور مفلس وغیرہ اور مجنون نہیں ہے، تو پھر تو وہ بیچ سکتا ہے اپنے، اس میں مشکل نہیں ہے۔ تو یعنی دونوں کے ایک ہی مطلب ہے، جو میں نے غور کیا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ من یحتاج الی اذنہ، یہ تعبیر ہے گویا کہ جس کے اذن کی احتیاج ہو۔ اب جس کے اذن کی احتیاج ہو، یہ دو طرح کے بندے ہوتے ہیں، یا تو مالک کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا اگر آپ غلام کی بات آ جائیں تو اس کا جو مولا اور سید ہے اس کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، یا جس کے اذن کی ضرورت ہوتی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ شارع کی ذات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بچے کے اموال میں آ جائیں تو والد کو کس نے اجازت دی ہے؟ شارع نے اجازت دی ہے، تو یہ ساری صورتیں کیا اسی اندر آ جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ ظاہراً کوئی فرق یہ جو اوپر والی تعریف ہے شہید کی، اس میں انہیں ایک جملے میں ساروں کو شامل کر دیا، مثلا مالک کی اجازت ہو گئی، شارع کی، لیکن اس میں تفصیل کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کن کن کی اجازت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ نہیں اس میں بھی تو ہے نا، اگر آپ سوال کریں گے کہ کون بندہ تصرف کا مالک نہیں ہوتا، وہ تو آگے تو وہ کھولنا پڑے گا نا، تو یہاں پر بھی آپ سوال کریں گے کہ کون سے ایسے بندے ہیں کہ جن کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کہیں گے بعض کا اللہ کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، بعض کا مالک کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، بعض کا جو مولا ہے اس کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، تفصیل تو دینی پڑے گی، لیکن جو شارٹ کٹ تعبیریں استعمال کی ہیں اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی یہاں مالک میں ہم وہ سب دیں گے کہ مثلا اللہ کی ہے، ہاں من یحتاج میں ہاں کس کس کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اگر آپ اس کو اگر مانگا جائے کہ العاقد بلا اذن میں یحتاج الی اذنی کی آپ تفسیر کریں
تو آپ کیا کہیں گے اس کی آپ تفسیر کیسے کریں گے کہ میں یحتاج الی اذنہ میں ہم پہلے تو ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، اگر اللہ اجازت نہ دے تو چاہے آپ چیز کے مالک بھی ہوں، اگر پابندی لگ گئی ہے شریعت طرف سے نہیں بیچ سکتے، جیسے صفی ہے، مفلس ہے، یہ مثالیں آپ ذکر کریں گے۔ اچھا، دو تعریفیں ذکر کی ہیں اور دو تعریفیں بظاہراً چونکہ ایک جیسی تھیں تبھی دونوں کو کیا ذکر کر دیا، وقد یوصف بہ بالفضولی، بعض اوقات فضولی کو صفت کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے، لیکن کس کے لیے صفت لایا جاتا ہے؟ نفس العقد، یعنی خود عقد کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ فضولی کہہ دیتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے دیکھا کہ بعض عام اور شدید اول کو فضولی کہہ رہے ہیں، اس بندے کو فضولی کہہ رہے ہیں کہ بندہ فضولی ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ قد یوسف، بعض کا لوگوں کی تعبیر میں کیا استعمال ہو جاتا ہے، وہ عقد کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ فضولی کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، عقد کو کیسے ہم فضولی کہیں گے؟ اگر ہم یہ کہیں گے العقد الفضولیو، عقد کے اوپر الف لام لگائیں گے، فضولی کے اوپر الف لام لگائیں گے تو العقد کیا واقع ہو جائے گا؟ الفضولی کیا ہو جائے گا؟ صفت واقع ہو جائے گا۔ تو ہم الفضولی کس کے لیے صفت لے کر آئے؟ عقد کے لیے صفت لے کر آئے۔ تو اس طرح کی آپ تعبیرات دیکھیں گے آگے کہ العقد الفضولیو وہ کہہ دیتے ہیں، جبکہ اب ہم جو تعبیر استعمال کر رہے ہیں وہ ہم العقد کے اوپر الف لام نہیں لگاتے، ہم عقد کو مضاف کرتے ہیں کس کی طرف؟ فضولی کی طرف۔ ہم کہتے ہیں عقد الفضولیہ، فضولی بندے کا عقد، ٹھیک ہے۔ تو فضولی بندے کے جب ہم نے عقد لکھا تو پھر فضولی کس کی صفت بنی؟ عقد کی صفت تو نہیں بنی، فضولی اس بندے کی کیا بنی؟ صفت بنی۔ تو لہٰذا مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ قد یوسف بھی نفس العقد، کبھی اس فضولی کو صفت کے طور پہ لایا جاتا ہے، کس کی صفت بنائی جاتی ہے؟ خود عقد کی، یعنی خود عقد کو کیا ہے وصف لایا جاتا ہے فضولی کے ساتھ، العقد الفضولی، العقد الفضولی یوں کہہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ولعلہ تسامون، اور یہ جو ان کی تعبیر ہے یہ تسامو ہے، تسامو ہے، اور مجازن ایسا کہہ رہے ہیں جس طرح کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جر المیزاب ہو، کہ پرنالے نے کیا ہے پانی جاری کیا، یا آسمان نے کیا ہے پانی برسا دیا، ٹھیک ہے۔ تو آسمان تو پانی نہیں برسا رہا، ٹھیک ہے، نہ ہی پرنالہ برسا رہا ہے، تو نہ ہی کیا ہے پرنالہ بہہ رہا ہے، اس طرح تو ہم نہیں کہتے پرنالہ بہہ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہوتی ہیں؟ مجازی تعبیریں ہوتی ہیں، یعنی عقد الفضولیہ کہتے ہیں، یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ اس بندے کا عقد کہ جس نے فضولی طور پہ عقد کیا ہے، اس کو آپ کو اصل آپ یہ کہنا چاہتے ہیں فضولی کی صفت ہم عقد کو لائیں گے، فضولی کی صفت، فضولی خود صفت ہے نہیں یعنی فضولی کو بطور صفت کے لائیں گے عقد کے لیے، اگر ہاں ہم بتاؤ یہ فضولی کو بطور عقد کے لیے صفت کے لائیں گے تو یہ مجاز ہو جائے گا، مجاز ہو جائے۔ تسامو اور مجاز ہو جائے گا۔ اور اگر الفضولی کو مضاف الیہ کے طور پہ لائیں گے کس کے لیے؟ عاقد کے لیے، یا عاقد کے لیے صفت کے طور پہ لیں گے العاقد الفضولی کہیں گے، تو یہ تسامو تو ہے، یہ صحیح ہو جائے گا، تسامو نہیں ہوگا۔ العقد الفضولی، العقد الفضولی ہاں یہ مجاز تسامو، تسامو ہے، العاقد الفضولی یہ صحیح ہو یہ گیا۔ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے عقد الفضولی یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا، صحیح تعبیر ہو جائے گا۔ اچھا جی، وہ کئی فکان بہرحال جو بھی ہو کہ نفس عقد کو کہا جائے یا عاقد اور وہ جو بندہ ہے اسے فضولی کہا جائے، تو یہ کس کس عقد کو کیا شامل ہے؟ یعنی جو فضولی کا عقد ہوتا ہے یہ کس کس کو، کون کون سے اس کے کیا موارد ہیں؟ اب یہاں پہ کچھ موارد ذکر کریں گے اور ان موارد کے اوپر دلائل ذکر کریں گے کہ یہ موارد بھی اس کے مصادیق بنتے ہیں، یعنی اس بحث کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی جو بحث شروع ہو رہی ہے کہ عقد فضولی کے مصادیق اور افراد کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو انہوں نے کلی بات کر دی نا، اب ایک ایک دی آپ ہمیں گنوائیں کہ کتنی قسمیں اس کی ہو سکتی ہیں، تو یہاں پہ 4-5 قسمیں بیان کریں گے، ایک آخری قسم بیان کریں گے کہ اس میں اختلاف ہے علماء کا، پھر اس کے اوپر دلائل دیں گے کہ آئے یہ عقد فضولی بنتا ہے یا عقد فضولی نہیں بنتا۔ اچھا، فیشمل، پس یہ جو عقد ہے فضولی یہ شامل ہو جاتا ہے العقد الصادرہ، اس عقد کو جو صادر ہوتا ہے من الباقرۃ، اس لڑکی سے، اس خاتون سے کہ جو باقرہ ہے، رشدہ ہے، اور بدون اذن ولی ہے، ولی کی اجازت کے بغیر، ولی کی اجازت کے بغیر ایک سمجھدار خاتون ہے اور بالغہ ہے اور باقرہ ہے، اگر اس نے شادی اور نکاح کر لیا، کورٹ میرج کر لی، تو اس سے ہم کیا کہیں گے؟ عقد فضولی کہیں گے، اس کو بھی شامل ہو گیا۔ اور ومن المالک، من المالک کا عطف کس کے اوپر ہے؟ یعنی الصادر من المالک، اور وہ عقد دوسرا مصداق کہ جو مالک سے صادر ہوتا ہے، مالک کون؟ کہ اذا لم یملک التصرف، کہ وہ چیز کا تو مالک ہے لیکن تصرف کا مالک نہیں ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ بچہ ہو گیا یا مجنون بچہ، چونکہ آپ شروع میں شرائط لگا چکے ہیں بالغ اور عاقل، اس کی جو صحیح مثال بنتی ہے صفی اور مفلس کی، صفی اور جو مفلس ہیں جو دونوں بالغ اور عاقل ہیں، بالغ اور عاقل ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے کیا ہے؟ تصرف کرنا جائز نہیں ہے، یا اس کی مثال کیا بنتی ہے؟ وہ عبد کی بنتی ہے، غلام کی،
ٹھیک ہے، غلام خود کماتا ہے لیکن کیا ہے مالک کی اجازت کے بغیر کیا ہے اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ اچھا، وہ تصرف کے کیوں نہیں مالک؟ لتعلق کے حق الغیر بالمال، کیونکہ جو دوسرے بندے ہیں ان کا حق اس مال کیا متعلق ہو گیا ہے۔ وہ کون ہے؟ مفلس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مفلس ہوتا ہے تو اس کا حق کیا ہے اس مال کے اوپر آ گیا، اس وجہ سے وہ کیا ہے تصرف کے مالک نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ انہوں نے دائرہ کیا کیا، تھوڑا تنگ کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی لتعلق حق الغیر بالمال میں انہوں نے فقط اس بندے کو رکھا جس کے اوپر حاجر ہوتی ہے شریعت کی طرف سے، اور وہ کون سا بندہ ہوتا ہے؟ مفلس بندہ ہوتا ہے۔ اور یہ حاجر کی وجہ کیا بنتی ہے؟ کیونکہ دوسروں کو جو حق ہے وہ اس کے مال کے اوپر آ جاتا ہے۔ دوسروں کا مال کے اوپر کیوں آ جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے دوسروں سے قرضے بہت اٹھائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ جو دوسرا مصداق ہے یہ کون سا ہو جائے گا؟ وہ بندہ کہ جو تصرف کے اس وجہ سے مالک نہیں بن رہا کیونکہ دوسرے بندوں کا حق اس کے مال میں کیا ہے پیدا ہو چکا ہے۔ یہ علت فقط دوسرے کی ہے نا، باقر رشیدہ کی تو پھر نہیں ہوگی۔ کیا چیز؟ یہ جو علت ہم نے بیان کیا ہے تعلق میں، ہاں یہ فقط اس کی ہے، لم یملک تصرف کی۔ ہاں مالک اذا لم یملک، ہاں جو مالک ہوتا ہے جو تصرف کا مالک نہیں ہے، ہم نے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں نا۔ مثلا صفی کیا ہے؟ صفی کے مال کے متعلق تو کسی اور کا حق نہیں ہوا نا، اس کا مال اپنا بقا وہ صحیح طریقے سے خرچ نہیں کرتا۔ تو یعنی یہ دوسرے کی شرط ہوئی، من المالک اذا لم یملک التصرف لتعلق حق الغیر۔ جی دوسرے کی، ہاں دوسرے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ جو بندہ تصرف کا ملک نہیں ہے اس سے ہماری مراد کیا ہے کہ جس میں دوسرے کا کیا ہو؟ حق ہو۔ صحیح ہے۔ اچھا جی، تو یہ دو جو مصادیق ہیں کہ جن کو علماء کیا ہے بعض کا بیع فضولی میں شامل نہیں کرتے تھے، معذرت عقد فضولی میں شامل نہیں کرتے تھے، تو مصنف کہتے ہیں یہ بھی شامل ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کما یوم الیہ، جیسا کہ اسی بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الیہ یعنی کہ یہ جو صادر ہوتا ہے باقرہ کی طرف سے، یہ بھی اسی میں شامل ہے، اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے استدلال ہم فقہا کا یہ استدلال کرنا، کس کے لیے استدلال کرنا؟ لفساد الفضولی، بیع فضولی کے باطل ہونے کے لیے استدلال کرتے ہیں، کس سے؟ بما، ان روایات سے کہ دلہ جو دلالت بنتی ہیں علی المنع من نکاح الباقرۃ بغیر اذن ولیہ، کہ باقرہ کے لیے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کیا ممنوع ہے۔ مثلا اس روایت کے الفاظ کیا ہیں کہ اس کے اندر ہے کہ الا اذا كانت مالکۃ لامرها، یعنی امام نے پہلے منع فرمایا کہ لا تجوز، اس کے لیے جائز نہیں ہے بغیر جو ہے ولی کی اجازت کے نکاح کرنا، پھر ایک استثناء لگایا الا ان تکون مالکۃ لامرها، مگر یہ کہ اپنے وہ معاملے کی کیا ہو؟ مالک ہو، ٹھیک ہے، یعنی والد اس کی زندگی سے بے دخل ہو چکے ہوں، کہا کہ تم اپنے معاملے تم خود ہینڈل کرو، ٹھیک ہے۔ اب وہاں سے فقہا نے کیا ہے، چونکہ کسی روایت میں اگر علت وغیرہ ذکر ہو جائے نا، کسی چیز کی وجہ ذکر ہو جائے تو اس علت کو ہم آگے کیا ہے لے کر جاتے ہیں بہت سارے مصادیق پہ، ٹھیک ہے، یعنی ایک معصوم نے قاعدہ کلیہ ہمیں عطا کر دیا، تو لہٰذا وہ لوگ کیا استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی نکاح باقرہ کو ممنوع قرار دیا گیا ولی کی اجازت کے بغیر، کیونکہ وہ اپنے معاملے کی کیا تھی؟ مالک نہیں تھی، لہٰذا ہر وہ بندہ کہ جو اپنے معاملات کا مالک نہیں ہوتا، جو تصرف کا مالک نہیں ہوتا، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی عقد فضولی میں چلا جائے گا۔ تو اب اس استدلال سے کیا لگتا ہے کہ وہ جو باقرہ کا نکاح ہے بغیر ولی کی اجازت کے اس سے فضولی مانتے ہیں، تبھی تو اس سے استدلال کر رہے ہیں، اگر اس سے فضولی نہ مانتے ہوتے تو اس سے استدلال کیوں کرتے؟ یعنی آپ یہ کہیں کہ جیسے ہم فرض کریں کہ لطیفے کے طور پہ کہ اس نے کہا کہ ولایت علی ثابت کرو، اس نے کیا کہ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب فثبت ولایت علی ابن ابی طالب، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم کیا کہیں یہ جو پہلے بات کی ہے اس کا دوسرے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی ریلیٹ بنتے ہی نہیں ہے۔ اب مصنف نے کیا دلیل دینی ہے کہ بھئی یہ جو باقرہ کا نکاح ہو رہا ہے نا یہ فضولی میں داخل ہے۔ کیوں داخل وہ کہتے ہیں؟ کیونکہ جب وہ فضولی کے بطلان پہ دلیل لاتے ہیں تو باقرہ والی روایت سے لاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ باقرہ والی روایت کا تعلق ہے فضولی سے، تبھی تو وہاں سے دلیل لا رہے ہیں۔ اگر اس کا تعلق فضولی سے ہے ہی نہیں، وہ ضرب یضرب کی طرح ہے، وہ کیوں لے کر آتے ہیں؟ تو یہ بہترین اشارہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھئی دیکھیں باقرہ والا جو نکاح یہ فضولی میں داخل نہیں ہے، ہم بھی کیوں نہیں داخل؟ بھئی جب آپ دلیل سے ڈیپینڈ کر رہے ہیں، دلیل کس کے اوپر کہ فضولی سارے باطل ہیں، دلیل کون سی لے کر آ رہے ہیں؟ باقرہ والی ایک روایت، اس سے استدلال کر رہے ہیں تمام قسم کے کود کے بطلان پہ، تو اس کا مطلب ہے آپ مانیں کہ باقرہ کو آپ عقد فضولی تو مانتے ہیں، فضولی سے آپ استدلال کریں گے نا، ایک عقد فضولی سے آپ باقی عقد فضولی کے اوپر بطلان پہ استدلال کریں گے، وہ بھی شامل ہوگا، تو وہ بھی شامل ہو جائے گا۔ تو مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کما یوم الیہ، یعنی اس بات کی طرف کہ جو عقد صادر ہوتا ہے باقرہ رشیدہ سے یہ بھی فضولی میں داخل ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کیا اشارہ کرتا ہے؟ استدلال ان کا یہ استدلال کرنا
اس روایت سے کس روایت سے؟ جو روایت نکاح کے مسئلے میں آئی ہے اس سے استدلال کرتے ہیں کس کے اوپر؟ لفساد الفضولی، ہر قسم کے عقد کے فضولی کے باطل ہونے پہ استدلال کر رہے ہیں. تو ان کا استدلال کرنا بتاتا ہے کہ وہ نکاح باقرہ کو کس میں انٹر کرتے ہیں؟ فضولی میں انٹر کرتے ہیں. اچھا جی، بہرحال یہ ایک شاہد پیش کر دو. وہی نہ یا نہیں نہ جب ہم نے دلیل ہے اس کے ہاں یہ کمال، یہ دلیل ہے کس کے لیے؟ رشیدہ باقرہ رشیدہ باقرہ کی ہے کہ یہ رشیدہ باقرہ کا کس میں داخل ہے؟ فضولی میں داخل ہے. اور وہی نظم سے کیا مراد ہے کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ مالک جب تصرف کا، یعنی وہ مالک کے جو تصرف کا مالک نہیں ہے، چیز کا مالک ہے، وہ مالک تصرف کا مالک نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی آئین کا مالک ہے لیکن تصرف کا مالک نہیں ہے، اس کا بھی کس میں داخل ہے؟ فضولی میں داخل ہے. تو وہی نظم جب نے یہ بات کر دی کہ جو بندہ تصرف کا مالک نہیں ہوتا وہ فضولی ہوتا ہے، تو ہی نظم فیشملو، تو اس صورت میں فضولی شامل ہو جائے گا. کس کو شامل ہو جائے گا؟ بیع الراہن. یہ نیم مصداق آ گیا. راہن کی بیع کو شامل ہو جائے گا. راہن کسے کہتے ہیں؟ کہ جس نے راہن رکھوایا ہے کسی کے پاس. تو اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس زمین کو بیچ نہیں سکتا، اس گھر کو نہیں بیچ سکا جو اس نے مرتہن کے پاس رکھوائی ہے. جب تک مرتہن کیا ہے اجازت نہ دے، اس کے لیے زمین کو بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ زمین اس نے گروی رکھ دی ہے. تو وہ مالک تو ہے لیکن اسے کیا کہتے ہیں؟ تصرف کا مالک نہیں ہے. اسی طریقے صفی کی مثال ہے، وہ نحو ما میں کیا آ جائیں گے؟ مفلس آ جائے گا، راہن، صفی اور مفلس. اور اسی طریقے سے بیع العبد بدون اذن سید، عبد کا بیچنا بغیر سید کی اجازت کے، وہ بھی کس میں داخل ہوتا ہے؟ اسی فضولی میں کیا ہوتا ہے؟ داخل ہوتا ہے. تو بس یہاں تک کتنے مصادیق بنے آگا؟ 2 3 4 2 3 4 5 6، یعنی آپ کر دیں اگر مثالیں ساری، اگر ایک کلی آپ رکھیں 2 ہی بنے ہیں نا، 3 آپ بنا لیں. باقر رشیدہ 1، باقر رشیدہ 1، اور دوسرا آپ کلی بنا لیں کہ جو تصرف کا مالک نہیں ہے. اس میں یہ سب تصرف کا مالک نہیں ہے کہ یہ ساری مثالیں کیا ہیں آ جائیں گی. یہ ناو ہما میں تو بھائی العبد آ نہیں سکتا تھا، پھر اس کو علیحدہ ذکر جزیات میں لیا کیا ضرورت ہے. پہلے یہ کہہ راہن و صفی و ناو نحو اور ناو ہما کہہ دیا، پھر آگے اس کو علیحدہ ذکر کر دیا کہ بیع العبد بدون اذن سید. یعنی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ اسی میں آ سکتا ہے، تو الگ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے نحو ماس. شاید اس وجہ ذکر کیا ہو کہ اس میں شاید اختلاف ہو علماء کا. کچھ کہتے ہوں کہ اس کا جو تصرف ہے عبد کا وہ اذن کے سید کے بغیر درست ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ درست نہیں ہوتا. میرے خیال میں یہ جو آپ جو وہ آزاد خود یعنی کہ جو آپ آزاد کماتا ہے جو کماتا ہے، اس میں علماء نے بھی ہے، ہاں اس میں شاید اختلاف ہوگا. کہتے ہیں کہ وہ خود کر سکتے ہیں. ہاں اور بات کہتے ہیں. تو یہ چونکہ اس میں اختلاف ہے تو مصنف نے اپنا نظر واضح کر دیا کہ میرے نزدیک جو ہے وہ عبد کا بھی اذن سید کے بغیر بیع کرنا کس میں جائے گا؟ فضولی میں جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو جائیں گے. اب یہ مصادیق تو کیا بیان کر دیے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارے کے سارے کیا شامل ہیں. اب کیف کان کے بعد ایک اور مصداق کیا شروع کر رہے ہیں، اور وہاں پہ مصنف کی کیا لمبی بحث ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر اس کو کیا ہے کل سے کرتے ہیں. اس کا سوال بتائیں آج. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں سوال کیا بنے گا کہ شہید نے جو تعریف کی ہے غیر المالک للتصرف، اس کی آپ شرح کریں. غیر المالک تصرف سے کیا مراد ہے؟ غیر المالک للتصرف، ما هو المراد الغیر المالک للتصرف؟ ما هو المراد غیر مالک للتصرف. تو آپ اس کی شرح میں کیا لکھیں گے؟ مالک کی کس میں بیان کریں گے؟ ایک مالک عین ہوتا ہے، ایک مالک تصرف ہوتا ہے، پھر آپ ساری چیز کیا ہے آگے مثالیں دیں گے، ساری چیز بات کریں. آج کا یہ ایک ہی ہاں سوال. یہ ایک اہم یہ سوال دوسرا ہے. سوال یہ بھی ہے نا کہ بیع فضولی کتنے. ہاں آپ یہ کہیں کہ الفضولی جو ہے، الفضولی حل ہوا وصف للعاقد او للعقد، حل ہوا وصف للعاقد للعاقد او للعقد. ٹھیک ہے، تو آپ بیان کریں گے کہ یہ کس کے لیے وصف ہے؟ عاقد کے لیے وصف ہے. اور اگر عقد کے لیے بولا جاتا ہے تو وہ مجاز اور تسامحاً بولا جاتا ہے. حقیقی معنی میں کیا اس کے لیے؟ حقیقی معنی اس کے لیے کیوں ہے؟ آپ یہ کہیں گے کہ فضول کے ساتھ جائے نسبی لگی ہوئی ہے، اور یہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ فضولی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی سوال ہوگا کہ ما هو المراد بالفضولی عند الشہید و عند المصنف. یہ ایک ہی بات ہے، دونوں کی جگہ ایک ہی بات ہے. یہ سوال ایسا بن سکتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے سوال ما ہے. هو المراد بالفضولی. نہیں بس یہی آئے گا کہ ما ہوا تعریف الفضولی.
کیونکہ دیکھیں مصنف نے اپنی تعریف بیان نہیں کی، مصنف نے اوپر فقط یہ ذکر کیا کہ مالک ہونے چاہیے، وہ اس کے قائل ہیں یہ وہ اسی بات کے قائل ہیں، کیونکہ مصنف ابھی وضاحت کر رہے ہیں نا، آگے کہا کہ جو بندہ بھی تصرف کا مالک نہیں ہے وہ کس میں جاتا ہے، فضولی میں جاتا ہے نا۔ یہ والا سوال کہ فیشمل العقد الصادر میں بقدر رشیدہ بدون اذن ولی، ہاں اس یعنی میں کتنی قسمیں شامل ہو ہاں سکتی کس میں اقسام لکھیں، موارد مصادق، مثلا وہ لکھیں گے کہ اذکر خمسۃ مصادق للعقد الفضولی، 5 مصادق کیا ہے آپ عقد فضولی کی ذکر کریں، اس کو خمسۃ المصادق للعقد الفضولی، ہاں للعقد الفضولی، تو عقد فضولی کے آپ 5 کیا مصادق آپ لکھ دیں گے، یہ 5 جو ہے مصادق یعنی ہیں۔ آج کی بحث میں یہ 4-5 سوال ہاں یہ 5 سوال اس طرح بن سکتے ہیں۔ چلیے کل اردو میں بھی عربی میں بھی لکھ کے لاتے ہیں۔ ہاں یعنی اس میں آپ دیکھ کے پھر ہاں میرے ہے کہ مجھے اردو بتائیں۔ دیکھیں جب بھی آپ اپنی زبان میں زیادہ الفاظ بیان کر سکیں گے تو تبھی عربی میں آپ کچھ بیان کر سکیں گے نا۔ جب آپ اپنی زبان میں ایک موضوع کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے آپ کے پاس 3 جملے بن رہے ہیں تو عربی میں اس کا مطلب ہے 1 جملہ بنے گا۔ نہیں جیسے مثلا ہم جو آج سمجھے